تو حدیث میں مراد کلام حالن ہے، کالن نہیں۔ اگلی آیت پر آ جائیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، نہ ماننے کی وجہ نمبر 5، سامنے لکھیں شیاطین جنی و انسی انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں کئی قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں، اور لوگوں کو بدظن کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اسی صفحے پر اور تھوڑا سا نیچے آ جائیں، افغیر اللہ ابتغی حکما، اس کے سامنے مشرکین قریش نے آپ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ احبار یہود میں سے یا عیسائیوں کے پادریوں میں سے کوئی حکم مقرر کرو، وہ فیصلہ دے۔ تو جواب افغیر اللہ ابتغی حکما، بس الی آخر ہی آیت۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، فلا تکونن من الممترین، یہ تمت کلمت ربک سے پہلے ہے، فلا تکونن، اس کے سامنے چھوٹا سا جملہ ہے فا تفریعیہ، یہ فلا تکونن میں جو فا ہے فا تفریعیہ، یعنی ان دلائل کی موجودگی میں اس کے نیچے والی سطر ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس واو کے نیچے لکھ لیں واو تعلیلیہ۔ اب تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں، 2-3 سطریں چھوڑ کر، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ، قد فصل کا جملہ ہے اور انتہائی یہ قیمتی جملہ ہے، بہت بڑا اشکال ہے جس کا جواب لکھیں گے۔ اب لکھیں سامنے اسی کے حاشیے پر نمبر 1 سورۃ الانعام، نزول 55 نمبر 2 سورۃ النحل، نزول 70 نمبر 3 سورۃ البقرہ، نزول 87 نمبر 4 سورۃ المائدہ، نزول 112 بس آگے آ جائیں 3-4 سطریں، یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ کا ایک جملہ سامنے لکھوانا ہے، بہت ضروری ہے۔
اگر تم نے ان کا حکم مانا اور تحریمات غیر اللہ کو حرام اور نیازات غیر اللہ کو حلال سمجھا تو تم مشرک ہو۔ اب ایک عربی کی عبارت چھوٹی سی لکھواتا ہوں، بڑی آسان ہے اسی آیت پر۔ عن الزجاج، زجاج سے یہ روایت ہے، ان الزجاج ان من احل شیئا مما حرم اللہ، عبارت بنے گی ان الزجاج ان من احل شیئا مما حرم اللہ او حرم شیئا مما احل اللہ فہو مشرک۔ بریکٹ میں حوالہ لکھ لیں، خازن، تفسیر خازن، جلد 2 صفحہ 40۔ تھوڑا سا نیچے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لکھیں جی، أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، مضاف مضاف الیہ نہیں، أكابر مفعول اول، مجرمیہا مفعول ثانی، یا اس کے برعکس ہے۔ بس یہ جملہ ہو گیا۔ اب اسی آیت کا ایک جملہ لکھنا ہے اور آیت کے اوپر لکھ لیں نہ ماننے کی وجہ نمبر 6۔ عموماً بستی کے بڑے لوگ مجرم ہوتے ہیں، لوگوں کو مکر و فریب سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ عوام ان کی نقل اتارنا سعادت سمجھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین ان کو روکیں تو یہ لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لہذا معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بس اتنے تک میں عرض کر دوں۔ اب 7واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں آخری 3 سطروں پر نظر کیجئے۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کل عرض کیا تھا صحابہ کرام کی خواہش تھی، میں نے جملہ بھی لکھوایا تھا کہ فرمائشی معجزہ آ جائے تو یہ شاید مان لیں، تو اللہ نے فرمایا وما یشعرکم، تمہیں نہیں پتہ صحابہ
اگر فرمائشی معجزے آ بھی گئے نا لا یؤمنون پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ جو ولو اننا ہے اس کا تعلق اسی آیت سے ہے۔ فرمائشی معجزے آ بھی جائیں نا یہ نہیں مانیں گے۔ وہ کیسے؟ ولو اننا، اس کے نیچے لکھے ضد، ان کی ضد یہ ہے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر یقیناً ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے، ہم فرشتے بھی اتار دیں نا، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، لو اس کے ساتھ بھی لگے گا، اور اگر کلام کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر جمع کر دیں ہم ان کے اوپر تمام چیزیں، قُبُلًا آمنے سامنے، آمنے سامنے تمام چیزیں بھی ہم لے آئیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں ہے یہ کہ ایمان لے آئیں۔ اب مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا کے نیچے بوجہ مہر جباریت۔ اب یہ مہر جباریت جو ہے یہ چوتھا درجہ ہے، شک، زلال، جدال، مہر جباریت۔ تو یہاں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا میں تیسرا چوتھا درجہ مراد ہے مہر جباریت۔ انہوں نے شک کیا، گمراہ ہو گئے، گمراہی تو ان میں تھی۔ پھر نمبر 2 جب انہوں نے جھگڑا شروع کیا اللہ نے مہر لگا دی۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، فرشتے اتار دیں، مردے کلام کرنے لگ جائیں، ہم تمام چیزیں ان کے سامنے لے آئیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کو تو قدرت ہے، ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے۔ ان یشاء اللہ کے نیچے 2 لفظ لکھ لیں، بیان قدرت۔ اللہ تو قادر ہے، ان کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن ان پر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اکثر ان کے یجہلون، جہالت والی باتیں کرتے ہیں۔ اب جو میں نے جملہ آپ کو لکھوایا ہے، جو ساتھی بعد میں آئے ہیں وہ یہ جملہ ضرور لکھیں۔ تو جملہ جو میں نے عرض کیا میری طرف دیکھیں، اصول الشاشی صفحہ 3 پر، یہ کون سے درجے میں ہے؟ ثالثہ۔ تو ہم نے چونکہ درجے پڑھے نہیں تھے، اب ساتھی نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں اوپر دیکھیں، میں یہ جملہ عرض کر دوں۔ لو جو ہے یہ اس کے ساتھ بھی لگے گا اننا نزلنا، اور لو آگے بھی لگے گا اگر ان سے کلام کریں مردے، اگر ہم فرشتے نازل کر دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نحو میں انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، دوسرا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلا جو نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اور کوئی الہ ہوتے اللہ کے بغیر تو سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ سارا نظام درم برم کیوں نہیں ہوا کہ اور الہ جو کوئی نہیں ہے۔ تو اب اگر کلام کریں ان سے مردے، مردے کلام کرتے نہیں ہیں، اگر کلام کریں ان سے مردے کلام کرتے نہیں۔ جیسے آپ نے کل پڑھا لو اشرکو، اگر انبیاء شرک کر لیتے، کیا نہیں، تو اگر ان سے مردے کلام کرتے پھر بھی یہ ایمان نہ لے آتے۔ تو اب آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے کلام نہیں کیا کرتے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جنازے کو لے جاتے ہیں تو مردہ کلام کرتا ہے۔ جو برا ہوتا ہے کہتے ہو مجھے کدھر لے جا رہے ہو، نیک ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے جلدی پہنچاؤ۔ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مردے کلام نہیں کرتے، اور حدیث میں آ گیا کہ مردہ تو کلام کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو اس کا جواب لکھوایا۔ اصول الشاشی کے اندر یہ قانون ہے ہمارے احناف کا کہ اگر خبر واحد ہے اور وہ قرآن کا مقابلہ کر رہی ہے، اب خبر واحد قرآن کا مقابلہ تو کر رہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ مردے کلام نہیں کرتے اور خبر واحد کہتی ہے کہ مردے کلام کرتے ہیں، تو اب خبر واحد کے اندر تعویل کی جائے گی، قرآن پاک کے اندر تعویل نہیں کی جائے گی، خبر واحد کے اندر تعویل کی جائے گی، اور خبر واحد کا وہ معنی بنایا جائے گا جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہو۔ تو اب مردہ بولتا ہے، واقعی بولتا ہے، لیکن یہ قالن بولنا نہیں ہے، یہ حالن بولنا ہے۔ کیا مطلب؟ مردے کی حالت بتا رہی ہے،
نیک ہوتا ہاں جلدی جلدی پہنچاؤ، اور برا ہوتا اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ زبان سے مردہ نہیں بولتا، اس کی حالت یہ بتا رہی ہے، تو یہ اس کا بولنا کانن نہیں ہے، مردے کا یہ بولنا حالن ہے۔ یہ میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا۔ حدیث پاک میں جو آیا ہے مردہ بولتا ہے، اس بولنے سے مراد کالن ہے یا حالن ہے؟ اور ہم نے خبر واحد کا وہ معنی کیا جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہے۔ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح رہی، برقرار رہی، قرآن بھی اپنی جگہ صحیح رہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، نام ماننے کی 5ویں وجہ، 7 وجوہات ہیں اس صورت کے اندر۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا، شیاطین جنی و انسی، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ حاشیے کو دیکھیں جی، وہ لوگوں کے دلوں میں کئی قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بدظن کرتے رہتے ہیں، اور پھر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ آئیے جی اب معنی کروں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور یہ ہمارا کمال ہے، کاف لبیان الکمال، کہ بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیطانوں کو۔ کون سے شیطان؟ انسانوں کے اور جنوں کے۔ یوں ہی بعضهم الی بعض، اب مانا یوں ہی مان کا وہی والا نہیں کرنا کہ شیاطین وہی کرتے ہیں، وہی تو نہیں کرتے۔ یوں ہی بعضهم الی بعض، وسوسے ڈالتے ہیں بعضوں کے بعض کی طرف، یوں ہی وسوسے ڈالتے ہیں بعض ان کے بعض کی طرف۔ اب پہلا جو بعضهم ہے اس کے نیچے لکھنا ہے شیاطین، اور جو آگے ہے بعضن اس کے نیچے لکھنا ہے مشرکین۔ اب میں معنی کروں، وسوسے ڈالتے ہیں بعضهم بعض شیاطین کے، الی بعض مشرکین کی طرف، کچھ مشرکین کی طرف۔ زخرف القول، زخرف القول، ملمع شدہ باتیں، ملمع شدہ باتیں، جیسے پیتل ہے اس پر سونا چڑھا دیا جائے، لوگ سمجھیں گے یہ سونا ہے، حالانکہ سونا تو نہیں ہوتا، وہ تو پیتل ہوتا ہے۔ چاندی ہے اوپر سونا چڑھا دو، لوگ سمجھیں گے سونا ہے، حالانکہ سونا تو نہیں ہوتا، یہ تو چاندی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملمع شدہ باتیں، وہ چکنی چپڑی ہوئی باتیں، وہ بات کو گول مگول کرنا، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ زخروں پر 2 لفظ لکھ لیں، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ۔ پھر میں معنی کرتا ہوں، یوں ہی بعضهم الی بعض، وسوسے ڈالتے ہیں بعض ان کے، الی بعض بعض کی طرف، شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں مشرکین کی طرف۔ کس بات کے وسوسے؟ زخرف القول، ملمع شدہ باتیں، غرورن دھوکہ دینے کے لیے، یہ مفعول لہو ہے، دھوکہ دینے کے لیے، ملمع شدہ باتیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا پروردگار، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ یہ کام، فَذَرْهُمْ، میرے محبوب چھوڑ دیجئے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان چیزوں کو بھی جو وہ گھڑ رہے ہیں، جھوٹی قصے کہانیاں روایتیں گھڑ رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ، واو پر لکھیں زائدہ، واو پر لکھیں زائدہ۔ اب اس کا لِتَصْغَىٰ کا تعلق ہے جعلنا کے ساتھ، جو اوپر جعلنا پڑا ہے، وَكَذَلِكَ جعلنا، کیوں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، شیطان انسانوں میں سے جنوں میں سے وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو بات دھوکہ دینے کے لیے وہ وسوسے ڈالتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین لا یؤمنون، دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، ان کے دل اسی طرح مائل ہوں۔ بس جو وسوسہ دل میں آئے، یہ ٹھیک ہے فلاں دربار کی منت نہیں دی اس لیے مصیبت آئی ہوئی ہے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ پسند کریں اس بات کو، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائی کریں،
تاکہ وہ کمائیں ما وہ اعمال، ما سے مراد اعمال، ہم مقترفون جو وہ کمانے والے ہیں۔ اب غرورن کے نیچے لکھنا ہے علت نمبر 1۔ کیوں وسوسے ڈالتے ہیں؟ غرورن، دھوکہ دینے کے لیے۔ اور لتصغا کے نیچے لکھیں علت نمبر 2، لوگوں کے دل اسی طرف مائل ہوں۔ ہاں تم نے فلاں دربار پر بکرا نہیں دیا تھا نا، اس لیے مصیبت تمہاری نہیں ٹلی۔ لوگوں کے دل مائل ہو جاتے، ہاں واقعی یار یہ جو دل میں خیال آیا ہے نا، ہم نے فلاں دربار کی منت نہیں دی تھی اس لیے مصیبت ہماری نہیں ٹل رہی۔ اب والے تصغا کے اوپر لکھ لیں میلان نفس، دل کا میلان۔ اور والے یرزاؤ پر لکھیں اعتقاد قلبی، دل کا عقیدہ۔ والے یقترفو پر لکھ لیں عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ دل ان کا مائل ہو جاتا ہے مشرکین کا اسی طرف، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، واقعی ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے جی، ہم نے دربار کی منت نہیں دی اس لیے یہ مشکل آئی ہوئی ہے۔ اور پھر جو وہ اعمال کما رہے ہیں وہ کماتے رہتے ہیں، وہی شرکیہ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا آپ کو اور جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، یوں ہی بعد و ملا بعد شیطان وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیسے وسوسے ڈالتے ہیں؟ اس مقام پر مفسرین کرام نے لکھا، سامنے لکھ لیں کہ مسلمان اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہیں۔ مسلمان اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہیں۔ یہ کفار نے خیال پیش بھی کیا تھا صحابہ کرام پر، اللہ جس جانور کو مار دے، بکری مر گئی تم نہیں کھاتے ہو، اور خود مارو ذبح کرو خود کھاتے ہو، یہ وسوسے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، میں نے اس کا بھی آپ کو جملہ لکھوا دیا۔ مشرکین قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو احبار ہیں یہود کے، احبار ہبر کی جمع ہے بہت بڑا عالم، یہود کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، یا عیسائیوں میں سے کوئی پادری، اس کو آپ فیصل مقرر کر دیں، آپ کا ہمارا فیصلہ کرے کہ ہم میں سے سچا کون ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، اس پر چھوٹا سا لکھ لیں کل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرکین کہہ رہے ہیں فیصل مقرر کرو، ثالث مقرر کرو، کیا بس اللہ کریم کے علاوہ تلاش کروں میں کوئی فیصلہ کرنے والا، حاکمن فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہ الذی، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب مفصلاً تفصیل کی ہوئی، اس کے مضامین کی بڑی تفصیل کی گئی ہے۔ اور کتاب کے اوپر لفظ لکھنا ہے کامل، کامل کتاب اللہ نے اتاری ہے بھی تفصیل شدہ۔ میں بھائی قرآن کے ہوتے ہوئے دوسرا کیوں کوئی ثالث بناؤں؟ والذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی اد علماء کتب سابقہ، 7 قسموں میں سے ایک قسم آ گئی۔ اور وہ لوگ کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب، جن کو کتاب کی سمجھ عطا فرمائی، وہ تو جانتے ہیں انہو، یقیناً وہ نازل شدہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ ان کو بھی پتہ ہے قرآن حق ہے، توحید حق ہے، پیغمبر حق ہے۔ فلا تکونن تفریعہ، ایک جملے کے کئی مقام، ان دلائل کی موجودگی میں ہرگز نہ ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پورے ہو گئے کلمے تیرے پروردگار کے۔ کلمے سے مراد نیچے لکھ لیں دعوی توحید، دعوی توحید پورا ہو گیا، یا دلائل نقلیہ و عقلیہ، دلائل وحیہ، یا وہ مراد ہیں عقلی دلائل، نقلی دلائل، دلائل وحیہ پورے ہو گئے کلمے تیرے پروردگار کے، صدقاً ادروے سچ ہونے کے، وعدلا ادروے انصاف ہونے کے۔ سچ کس میں ہے؟
صدقن کے نیچے لکھ لیں علوم و عقائد میں، علوم و عقائد میں سچے ہیں، مسئلہ توحید سچا ہے علوم و عقائد کے لحاظ سے۔ عدلن کے نیچے لکھ لیں اعمال میں، اعمال کے لحاظ سے انصاف ہے، کسی قسم کی افراط تفرید نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اب یہ دلیل ہے تمت کلمت رب کا، تیرے پروردگار کے کلمے کیوں پورے ہو گئے؟ دلیل لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کریم کے ان کلمات کو۔ کلمات پر لکھے دعوی توحید، دعوی توحید کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ واو تعلیلیہ وہو السمیع العلیم، میں نے واو تعلیلیہ آپ کو لکھوا دی ہے، اس لیے کوئی اللہ کے ان کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں، دعوی توحید کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اس لیے وہو السمیع العلیم، وہی اللہ کریم ہی ہے تمام کی پکاریں سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ جب سمیع بھی صرف اللہ ہے، علیم بھی صرف اللہ ہے، اس کے دعوی توحید کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وَإِن تُطِعْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ ہے، میں اس کو زجر نہیں کہوں گا، تنبیہ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مان لیا اکثر من فی الارض، اکثر ان کا جو زمین میں ہے، اکثر پر لکھے مشرکین مکہ، میرے محبوب توحید کے دلائل آنے کے بعد اگر آپ نے مشرکین مکہ اکثریت کی بات مان لی، یضلوک عن سبیل اللہ، ہٹا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے سے، نیچے لکھ لیں راہ توحید، آپ کو گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے اللہ کے، اکثریت کی بات نہیں ماننی۔ ان یتبعون الا الظن، کیوں نہیں پیچھے چل رہے وہ، الا الظن، مگر بے اصل خیالات کے، گمان بے اصل خیالات۔ پیغمبر تو وہی کے پیچھے چلنے والا ہے اور وہ ظن کے پیچھے چلنے والے ہیں، حق باطل کے پیچھے کیسے چلے؟ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیچھے چل رہے مگر وہ گمان کے، اور ظن کے نیچے لکھیں فی الاعتقاد، عقیدہ میں لکھ لیں، عقیدے کے معاملے میں بے اصل خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور نہیں وہ الا یخرسون، مگر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یخرسون پر لکھ لیں اقوال میں، باتیں ان کی جھوٹی ہیں، عقیدے کے معاملے میں بے اصل خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یقیناً تیرا پروردگار ہوا عالم، عالم بمعنی عالم ہے، اس میں تفضیل والا معنی نہیں کرنا، یقیناً تیرا پروردگار وہ جاننے والا ہے، من یضل عن سبیلہ، اس بندے کو جو گمراہ ہو رہا ہے اللہ کے راستے سے، وہ اور وہ اللہ کریم جاننے والا ہے، بالمعتدین، سیدھے راستے پر آنے والوں کو۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب سورت کا دوسرا حصہ آ گیا۔ سورت کے دوسرے حصے میں نفی شرک پھیلی ہے، اور اگر آپ احباب کے ذہن میں ہے تو میں نے 4 عنوان عرض کیے تھے شرک پھیلی کے، تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو، تحریمات غیر اللہ، لوگ جو اپنی طرف سے حرام کیے بیٹھے ہیں وہ حرام نہیں ہے، قبرستان کی لکڑی نہیں توڑیں گے، حسن عبدال کی مچھلیاں نہیں کھائیں گے زندہ والی، کیوں بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے، اور نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے۔ اب یہ عنوان آ رہے ہیں، ان شرک پھیلی کے 4 عنوانوں میں سے 3 عنوان آئیں گے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم نہیں کھاتے ہو، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان چیزوں میں سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس کے اوپر، اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، تم کیوں اس کو نہیں کھاتے؟ اللہ کا نام ذکر کیا گیا، صرف اللہ کا نام، ساتھ اور کسی کا نام نہیں لیا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یوں نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے اور پیروں کا نام بھی ساتھ لے لے، لات منات کا بھی ساتھ لے لے، نہ،
صرف اللہ کا نام۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اب غور کریں سارے ساتھی جن کو آگے پڑھانے کا شوق ہے، اب معنی لکھنا نہیں ہے فی الحال۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تحقیق تفصیل کر چکا ہے اللہ کریم تمہارے لیے، ما حرم علیکم، ان چیزوں کی جو حرام کی اللہ کریم نے تم پر۔ ما حرم پر لکھ لیں نیازات غیر اللہ، اللہ نے جو غیروں کے نام کی نظر و نیاز حرام کی ہے اللہ اس کی تفصیل بیان کر چکا ہے۔ الا مستورتم الیہ، مگر وہ جو مجبور ہو وہ تم اس کی طرف، مجبور ہو وہ تو اور بات ہے، اگر بندہ مر رہا ہے کوئی چیز نہیں ملتی کھانے کے لیے، مردار پڑا ہے ایک ٹکڑا کھا لے، اس کو حلال نہ سمجھے تاکہ بندے کی جان بچ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سارے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی غلط خواہشات کے ساتھ، من گھڑت باتوں کے ساتھ، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً تیرا پروردگار وہی خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ بہت سارے لوگ لیضلون، گمراہ کرتے ہیں، تحریمات غیر اللہ جو لوگوں نے حرام کیے ان کو حرام سمجھتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حلال سمجھتے ہیں، مختلف قسم کی بناوٹی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ تحریمات غیر اللہ کرنے والے، نیازات غیر اللہ کرنے والے۔ اب مولانا جو اشکال ہے بہت بڑا، مفسرین کرام اس مقام پر بہت کچھ لکھ گئے، حضرت صاحب کی بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ وہ نمبر دیکھ لیں جو میں نے آپ کو نمبر لکھوائے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کس نمبر پر نازل ہوئی؟ 55 نمبر پر۔ آپ پڑھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ سورۃ الانعام کب نازل ہوئی؟ 55 نمبر پر۔ سورۃ النحل کب نازل ہوئی؟ 70 نمبر پر۔ اب سورۃ النحل بعد میں نازل ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ البقرہ 87، یہ بھی بعد میں نازل ہوئی۔ سورۃ المائدہ 112، یہ بھی بعد میں نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام تو نازل ہوئی ہے 55 نمبر پر، حاشیے کو دیکھیں، سورۃ النحل سے بھی پہلے، سورۃ البقرہ سے بھی پہلے، سورۃ المائدہ سے بھی پہلے۔ اللہ فرماتے اللہ تفصیل کر چکا ہے، تفصیل سے بیان کر چکا ہے۔ تفصیل سے کہاں اللہ کریم نے بیان کیا ہے؟ سورۃ النحل کے اندر وہ بھی بعد میں اتری، سورۃ البقرہ وہ بھی بعد میں اتری، سورۃ المائدہ میں تفصیل ہے لیکن وہ بھی بعد میں اتری۔ تفصیل اللہ نے کہاں کی ہے؟ تو اب یہ قد فصلا، یہ اشکال ہے، تفصیل اللہ نے کہاں کی ہے؟ مولانا اب حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے، اب فصلا پر لکھ لیں شروع فی الفعل۔ اب اس کا کیا مطلب ہے شروع فی الفعل کا؟ اب معنی لکھ لیں فصلا کے اوپر نیچے، تفصیل بیان کرنے لگا ہے، تفصیل بیان کرنے لگا ہے۔ سورت اگر النور آپ کے ذہن میں ہو، سورت انزلناہا، اللہ یہ سورت نازل کرنے لگا ہے، اللہ کریم اس کے احکام لازم کرنے لگا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور ملکہ بلقیس والا کاشفت عن ساقیہا، اس نے کھول نہیں دیا تھا اپنے کپڑے کو، پنڈلیوں سے کھولنے لگی، تو اللہ تفصیل کرنے لگا ہے، یہ آگے آنے والی ہے تفصیل۔ ہونا مقام حل ہو گیا۔ فصلہ کا کیا معنی کیا؟ تفصیل کرنے لگا ہے، تفصیل کر رہا ہے، یہ ماضی مضارع کے معنی میں یا شروع فی الفعل کے لیے۔ آ جائیں، یہ اشکال بھی حل ہو گیا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو تم ظاہری گناہ کو بھی اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی۔ ظاہر الاسم، اس کے نیچے لکھے جوارح سے، جوارح اعضاء کو کہتے ہیں۔
اعضاء کے ذریعے جو گناہ کیا جائے وہ ظاہر، اس کو بھی چھوڑ دو، باطنہ کے نیچے قلب سے، دل سے جو گناہ کیا جائے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اب ظاہر الاسم پر اور لفظ بھی لکھوانے ہیں، شرک فعلی، اور باطنہ پر شرک اعتقادی۔ ایک چھوٹا سا فرق اور بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں حاشیے پر۔ ظاہر الاسم کے سامنے لکھیں حاشیے پر جو دوسروں کو محسوس ہو، ظاہر الاسم جو دوسروں کو محسوس ہو، اور باطنی جو اپنے آپ کو محسوس ہو۔ یہ بھی آپ کو فرق لکھوا دیا۔ یقیناً وہ لوگ یکسبون الاسم جو کماتے ہیں گناہ، شرک فعلی کرتے ہیں یا اعتقادی کرتے ہیں، سیجزون تخویب اخروی، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، ان کاموں کا جو وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ولا تاکلوا، اس پر لکھے نیازات غیر اللہ، اور نہ کھاؤ تم، نہ کھاؤ یعنی حلال نہ سمجھو۔ اب ایک کپڑا ہے، کسی بندے نے کہا بھئی یہ فلاں بابے کے نام کی منت ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں چادر ہے، اب اللہ فرماتا ہے بھئی اس کو کھاؤ نہیں۔ کھاؤ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ حلال نہ سمجھو۔ اب لا تاکلوا کے نیچے لکھ لیں یعنی حلال نہ سمجھو، نیازات غیر اللہ کو حلال نہ سمجھو، نہ کھاؤ تم مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ان چیزوں میں سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یقیناً وہ کامل گناہ ہے۔ کامل سے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھ لیں کامل یعنی کفر، کامل یعنی کفر، وہ کامل گناہ ہے، حرام ہے یعنی کفر ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً شیطان البتہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ لیوحون کا معنی کیا، وحی کرنے والا معنی نہیں کرنا، وسوسے ڈالتے ہیں۔ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف۔ دوستوں سے کیا مراد ہے؟ اولیائہم کے نیچے لکھ لیں اتباع کرنے والے، جو شیاطین کے اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ جھگڑا کرے وہ تمہارے ساتھ، ان کے دوست پیچھے چلنے والے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی یقیناً تم بھی البتہ مشرک ہوگے۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی، کسی مشرک نے مجھے کہا پانی پلا دو، میں نے اس کی بات مان لی، پانی بھر کر لے یا اس کو پانی، میں بھی مشرک ہو گیا۔ تم نے اس کی بات مان لی۔ کسی مشرک نے کہا جی میاں والی چلو فلاں دفتر میں میرا کام ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، میں نے اس کی بات مان لی، میں مشرک ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، مانا ان اطاعتموہم، اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے فی التحلیل والتحریم، فی التحلیل والتحریم۔ مشرک ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہے، خیر اللہ کے نام کا جانور ہے، وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور تم بھی کہتے ہو ہاں یہ حلال ہے۔ اگر تم نے اس کے عقیدے کے مطابق اسی جانور کو حلال سمجھ لیا، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یا تحریم کا مسئلہ، اس نے ایک چیز کو حرام کر رکھا ہے، قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، ہو حرام ہے جی بابا پکڑ لے گا، تم نے بھی عقیدہ وہی بنا لیا، نہ 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 ہم نہیں توڑتے۔ فی التحلیل والتحریم، حلال اور حرام کے مسئلے میں تم نے ان کی بات مانی تو تم انکم لمشرکون، مشرک ہو جاؤ گے۔ اب میں نے اس لیے آپ کو جملہ یہاں لکھوا دیا، اگر تم نے ان کا حکم مانا اور تحریمات غیر اللہ کو حرام اور نیازات غیر اللہ کو حلال سمجھا تو تم مشرک ہو۔ اور میں نے حضرت زجاج کا ایک حوالہ آپ کو لکھوایا ہے، ان الزجاج، حضرت زجاج فرماتے ہیں ان من احل شیئا، یقیناً جو بندہ حلال سمجھے کسی چیز کو، کون سی چیز؟ مما حرم اللہ، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حلال سمجھے، او یا حرم شیئا مما احل اللہ،
اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیے اس کو حرام سمجھے فہو مشرک، وہ مشرک ہے۔ مولانا یہ عام دنیاوی معاملات میں بات ماننا مراد نہیں ہے، تحلیل اور تحریم کے مسئلے میں ان کا حکم ماننا مراد ہے، بندہ پھر مشرک ہو جائے گا۔ اب اطاعتموہم، اس پر دو لفظ میں اور بھی لکھوانا چاہتا ہوں چھوٹے سے، عقائد و اعمال میں، بس اب یہ آسان لفظ ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، عقائد و اعمال میں تم نے ان کی بات مان لی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، مشرکون کے نیچے لکھ لیں اعتقاداً یا عملاً۔ اب آپ ذرا ذہن بیدار کریں تو میں دونوں باتوں کو حل کروں۔ مجھے کوئی ساتھی بتا سکتا ہے، ذرا آپ جاگے تو، ان اطاعتموہم، اس پر میں نے لفظ لکھوائے عقائد و اعمال، اور مشرکون پر لکھوائے اعتقاداً یا عملاً۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی عقائد میں تو تم مشرک ہو جاؤ گے، کس لحاظ سے؟ جی ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، ٹھیک، ذرا اونچا کہیں۔ عقائد میں بات مان لی تو تمہارا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ مشرکوں والا۔ اور اعمال میں تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارا عمل کیا ہو جائے گا؟ مشرکوں والا۔ عقیدے کو عقیدے کے ساتھ ملانا ہے، عمل کو عمل کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ عام دنیاوی باتیں ماننا مراد نہیں ہے، خیال کرنا۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ بشارت بھی ہے اور تخویف بھی ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، آیا وہ بندہ، یہ مثال بیان ہو رہی ہے موحد اور مشرک کی، آیا وہ بندہ جو ہے مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس زندہ کیا ہم نے اس کو۔ اب میں نے آپ کو حیات کی ساتھ کس پہ لکھوائی تھی، کہاں لکھوائی تھی، ذرا دیکھیں۔ وہ سورت جب شروع ہوئی تھی میں نے کہا تھا حیات 7 معنوں میں آیا ہے قرآن میں، یہ مثال بھی میں نے لکھوائی تھی، مجھے یاد ہے۔ آپ دیکھیں یہاں حیات کا ہم نے کیا معنی لکھوایا تھا، حیات سے کیا مراد ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، حوالہ ہی نہیں ملا، کل کی بات ہے۔ یہاں ہم نے حیات کا کیا معنی کیا تھا، قوت عاقلہ، قوت عاقلہ۔ حیات قوت عاقلہ کے معنی میں آئی ہے قرآن میں، یہ میں نے دلیل بھی لکھوائی تھی، سورۃ انعام اور آیت نمبر یہ فَأَحْيَيْنَاهُ، جو بندہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اس مردہ سے یہ مراد نہیں ہے اس میں روح نہیں تھی، ہم نے روح ڈال دی اور زندہ کر دیا، نا۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا، نیچے لکھ لیں قوت عقل عطا کی، قوت عقل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور، نور پر لکھ لیں ایمان۔ ہم نے اس کو سوچنے سمجھنے کی قوت دی، سوچنے سمجھنے کی قوت دینے کے بعد ہم نے اس کو ایمان کا نور عطا کیا۔ یمشی بہی فی الناس، چلتا ہے وہ اس نور کے ساتھ، بہی میں ہو ضمیر نور کی طرف، فی الناس لوگوں میں۔ ایک بندہ میں نے اس کو عقل دی، ایمان کا نور عطا کیا، وہ ایمان کے نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمن، یہ ہو سکتے اس بندے کی طرح، مثلہ، یہ مثل زائد ہے، ہم نے کاف کا معنی کر دیا ہے اس لیے آگے مثلہ کے نیچے لکھ لیں زائد، یہ مثل زائد ہے۔ یہ بندہ ہو سکتا ہے اس کی طرح کہ ہے وہ فی الظلمات، اندھیروں میں، فی الظلمات پر لکھ لیں ہوا فی الظلمات، یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، نہیں نکلنے والا وہ ان اندھیروں سے۔ ایک بندے کے پاس ایمان کا نور ہے، ایمان کے نور کے ساتھ وہ چلتا پھرتا ہے، اور دوسرا بندہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح خوبصورت کیے گئے کافروں کے لیے ما وہ اعمال کانوا یعملون جو کرتے رہتے ہیں، کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، میں نے اس کا حاشیہ آپ کو لکھوا دیا. ایک تو لکھوا دیا اکابر مجرمیہا، یہ مضاف مضافل ہے نہیں ہے، اکابر مفعول اول ہے اور مجرمیہا اس کا مفعول ثانی ہے، یا اس کے برعکس ہے. اکابر یہ مفعول ثانی ہے مقدم اور مجرمیہا یہ مفعول اول ہے مؤخر. ایک تو یہ آپ کو لکھوا دیا. معنی میں انشاءاللہ بات کروں گا. اب ذرا جو نام ماننے کی چھٹی وجہ ہے وہ جو حاشیہ لکھوایا وہ پڑھ لیں. عموماً بستی کے بڑے لوگ مجرم ہوتے ہیں، لوگوں کو مکر و فریب سے گمراہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عوام ان کی نقل اتارنا سادہ سمجھتے ہیں. بستی کا سردار صاحب جو شرک کر رہا ہے، یہ جو قافلہ لے کر جا رہا ہے دربار پر، تو ہم کیوں نہ ساتھ جائیں؟ یہ ہم بھی تیار ہیں جی. انبیاء اور ان کے نائبین، پڑھے تو صحیح، انبیاء اور ان کے نائبین ان کو روکیں تو یہ لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لہذا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، یہ ہمارا کمال ہے، یعنی ہماری طاقت ہے، ہمارے بس میں ہے. جعلنا ہم نے کیے، فی کل قریۃ ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہا بڑے مجرم اس بستی کے، بڑے مجرم اس بستی کے، لیمکروا فیہا جو بڑے بڑے مجرم تھے یہ ہم نے بنائے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے. لیمکروا فیہا نام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سازشیں کریں گے، مکر کریں گے، فریب کریں گے، فیہا اس بستی کے اندر. وما يمكرون الا بانفسهم، سمرہ نمبر 1، نہیں تدبیریں کر رہے ہو مگر اپنی جانوں کے ساتھ. بڑے بڑے جو مجرم ہیں نا ہم نے بنا دیے. اکابر مجرمیہا کے نیچے ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے، بے بیانی شرک. بے بیانی شرک، شرک کر کے بڑے بڑے بننے والے مجرم. دو لفظ اور بھی اس کے اوپر لکھ لیں، بڑے مجرم اس بستی کے، بڑے مجرم اس بستی کے بنائے ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے مجرم اس بستی کے. نتیجہ یہ نکلے گا وہ سازشیں کریں گے اس بستی میں، نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں کے ساتھ. وما یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نتیجہ تو ہمارے خلاف نکلنا ہے آخرت میں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، مولانا اب میں دعا مانگوں گا درمیان میں، یہ قبولیت کا مقام ہے، آپ دعا کے لیے تیار رہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا، شکوہ آ گیا اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا تو کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا، یہاں تک کہ دیے جائیں ہم مثل ما، مثل اس کے. اب مثل ما کے نیچے لکھنے ہیں دو لفظ، وحی و کتاب. جیسے اللہ کے رسولوں کو وحی ملی ہے ہمیں بھی وحی ملے ہم تب مانیں گے. جیسے اللہ کے رسولوں کو کتاب ملی تھی ہمیں خود کتاب ملے ہم تب مانیں گے. جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیے جائیں ہم مثل اس کے. کس کے مثل؟ وہ وہی وہ کتاب اوتی رسول اللہ جو دیے گئے اللہ کریم کے رسول. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ.
یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، کیونکہ 2 دفعہ لفظ اللہ کیا. یہ قرآن کا ایک مقام ہے بس، اور پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے. یہ رسول اللہ اللہ عالم 2 دفعہ اللہ کا اس میں گرامی آیا ہے. یہ قبولیت کا مقام ہے. زندگی بھر یاد رکھنا، جب آپ تلاوت کریں اس مقام پر جب بھی پہنچے تو دعا مانگا کریں. اللہ عالم. اب خلاصہ کیا نکلا؟ ہمیں ویسی وحی ملے، ویسی کتاب ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی تھی، ہم تب مانیں گے. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، پہلے رسولوں والے معجزات ملے، ہم تب مانیں گے وہ معجزات دکھائے جائیں. ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں مثل ما اوتیہ کا. پہلے حاشیے پر لکھ لیں سامنے، پہلے رسول والے معجزات دکھائے جائیں، پہلے رسول والے معجزات دکھائے جائیں، ہم تب مانیں گے. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، جواب شکوہ. اللہ کریم خوب جانتے اس موقع کو، یجعل رسالتہ جہاں اللہ کریم رکھتا ہے اپنے پیغامات، کرتا ہے یہ نہیں رکھتا ہے. سیصیب الذین، وہی اللہ کریم جانتا ہے محل رسالت کو، کس کو رسالت دینی ہے، معجزہ کس کو دینا ہے یہ اللہ کریم کو پتہ ہے. سیصیب الذین اجرموا، تخفیف اخروی، نبوت ملنا تو درکنار، رسالت ملنا تو درکنار، ان کو وحی ملنا تو درکنار، ان کو کتاب ملنا تو درکنار. ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیے، کیا پہنچے گی؟ سوار و ذلت، ایک ثمرہ اللہ کریم کے ہاں. نمبر 2 عذاب پہنچے گا شدید بڑا سخت. کیوں؟ با سببیہ بما، اس وجہ سے کانو یمکرون جو تدبیریں کیا کرتے تھے. اب پھر زجاج کا حوالہ لکھوانے لگا ہوں. سہاروں سے کیا مراد ہے؟ عربی کے لفظ آسان ہے. ہو اللعنت فی الدنیا، ہوا اللعنت فی الدنیا والعذاب فی الاخرہ. بریکٹ میں زجاج لکھ لیں. ذلت سے کیا مراد ہے؟ ہو اللعنت فی الدنیا والعذاب فی الاخرہ، ان کو ذلت پہنچے گی، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی عذاب. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام بشارت. آپ فائدہ اٹھانے والوں کی صفات مستفیدین. بس وہ بندہ ارادہ کرے اللہ کریم یہ کہ اس کی رہنمائی کرے. رہنمائی سے مراد نیچے لکھے راہ نجات، اس کو اللہ نجات کا راستہ دکھانا چاہے. یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتے اللہ کریم اس کے سینے کو اسلام کے لیے. ومن یرد، اس کے نیچے صفات محرومین، جلدی جلدی صفات محرومین. اور وہ بندہ کہ ارادہ کرے اللہ کہ گمراہ کرے اس کو، نیچے لکھے بوجہ زد، یا جل صدرہ کر دیتے اللہ کریم اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، حرجاً بہت تنگ، ضیقاً تنگ، حرجاً بہت تنگ. کأنما، گویا کہ یصعد فی السماء، گویا کہ چڑھتا ہے وہ زور سے آسمان میں، زور سے چڑھتا ہے. جیسے زور کے ساتھ آسمان پر چڑھنا ناممکن ہے، اس کا بھی ایمان قبول کرنا ناممکن ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح کرتے اللہ کریم گندگی اوپر کے شرک والی ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لانا چاہتے. نیچے لکھے لا یؤمنون بوجہ زد، جو زد کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے، اللہ ان پر شرک کی گندگی پھینک دیتا ہے، شرک کی گندگی ڈال دیتا ہے. ایمان قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آسمان پر چڑھنا ناممکن ہے، ان کا بھی مہر جباریت کی وجہ سے ایمان قبول کرنا ناممکن ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. اب میں یورد اللہ من یہدیہ یشرح، آپ کو 3 جماعتیں لکھوا دوں، سامنے لکھیں. صحابہ کی جماعتیں، جلدی کریں، اللہ توفیق دے تو آگے بیان کرنی ہے. صحابہ کی جماعتیں. نمبر 1، جو ابتداءً مسلمان ہوئے، مثلاً
صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر ایک لفظ لکھوانا ہوتا ہے نا جی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی وغیرہ، ان کے سردار صدیق اکبر بنے رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، کفر میں رہ کر پھر مسلمان ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سردار فاروق اعظم بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بنے، جو بھی لکھ لیں۔ نمبر 3، ضعفاء، ضعیف کی جمع ضعفاء مسلمین، فقراء۔ اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کل، آگے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، لا تطرد الذین، لا تطرد لکھ لیں، وہ آگے آیت ہے پوری، لا تطرد الذین یدعون ربہم، ان کو نہ ہٹانا۔ ان کے سردار حضرت بلال بنے رضی اللہ عنہ۔ آ جائیے جی، ایک چھوٹا سا ربط اور بھی آپ کو لکھوا دوں۔ پیچھے تھا نا ہمیں وحی ملے، ہمیں کتاب ملے، پہلے رسولوں والے معجزات دکھائے جائیں تو ہم مانیں گے، تو اب میں یرید اللہ یشرح صدرہ، اس کے سامنے ایک جملہ لکھ لیں، ان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آگے سلیم الفطرت اور فاسد الفطرت، لوگوں کا فرق بس۔ سلیم الفطرت کون ہے؟ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ فاسد الفطرت کون ہے؟ جس کو اللہ کریم نے مہر جباریت لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، بشارت یہ ہے راستہ تیرے پروردگار کا بالکل سیدھا۔ جو لوگوں نے چیزیں حرام کی ہیں، تحریمات غیر اللہ، ان کو حلال سمجھو۔ لوگوں نے یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی ہے، اس کو حرام سمجھو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، تاکہ کھول کھول کر بیان کی ہم نے آیتیں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ لہم دار السلام عند ربہم، بشارت ان کے لیے گھر ہوگا سلامتی کا، یعنی جنت ان کے پروردگار کے ہاں۔ وہو ولیہم، اور وہ اللہ کریم ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ جنت سلامتی کا گھر ہے، دار السلام۔ میں ایک جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں دار السلام کا۔ نمبر 1، عالم کامل۔ نمبر 2، قادر کامل۔ نمبر 1 عالم کامل، نمبر 2 قادر کامل۔ تو حفظ، حفاظت، حفظ عن الآفات، آفات سے حفاظت، مشکلات پریشانیوں سے حفاظت۔ تو حفظ عن الآفات کیسے نہیں ہوگی؟ بنانے والا وہ بھی کامل ہے، علم بھی اس کا کامل ہے، آفات سے کیسے حفاظت نہیں ہوگی، کیسے سلامتی نہیں ہوگی؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخفیف اخرویہ، خلق کا ڈراوا، اور جس روز جمع کرے گا نام تمام کو، جمیعاً پر لکھے عابد و معبود، یا معشر الجن، ان کو کہا جائے گا توبیخاً، ڈانٹنے کے لیے، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق بڑا حصہ لیا تھا تم نے، من الانس، انسانوں میں سے۔ جنوں، تم نے انسانوں سے بہت بڑا حصہ وصول کیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قد استکثرتم
اس پر میں بخاری شریف کی آپ کو نظم لکھواتا ہوں. اوپر لکھنے 2 لفظ ہیں اضللتم کثیرن، بس اضللتم کثیرن بریکٹ میں بخاری شریف لکھ لیں. تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا تھا. جنوں اضللتم کثیرن، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا تھا. حصہ لیا تھا تم نے بہت سارا انسانوں سے. کس بات کا حصہ؟ گمراہی کا. بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. وقال اولیاؤہم، اقرار مجرمین، اور کہیں گے ان کے دوست، جنوں کے دوست کہیں گے. دوست سے کیا مراد ہے؟ اوپر لفظ لکھنے چھوٹے سے اتباع کرنے والے، جو جنات کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کہیں گے من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ. نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے نفع اٹھانے کا؟ میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں. جب کوئی مشرک جاتا تھا کسی جنگل کے اندر تو کہتا تھا اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. جن سامنے آ جاتا، او تو فکر نہ کر، سو جا، کوئی جنگلی درندے تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اچھا، جن سمجھتے تھے او دیکھو ہم بڑی چیز ہے نا، انسان ہماری پناہ میں آ گیا ہے. تو انسانوں نے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچ گئے ہم اپنی میعاد کو، وہ میعاد جو مقرر کی تھی تو نے ہمارے لیے. قال، اللہ فرمائے گا النار مثواکم، آگ ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوگے اس آگ میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. اس کے نیچے لکھ لیں بیان قدرت. اب اس کا حاشیہ لکھنا ہے ماشاءاللہ کا. یہ مشکل مقام ہے مولانا. نمبر 1 ماشاءاللہ، ما بمعنی من، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اردو کے 2 لفظ ساتھ لکھ لیں، جس کے بارے میں اللہ چاہے. نمبر 2 ما، لکھیں جی ما، مگر وہ وقت جو اللہ چاہے. یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے ساتھ ساتھ اور بھی عذاب دے دے. بس اب میں اس کو حل کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا آگ ٹھکانہ ہے تمہارا، ہمیشہ رہنے والے ہوگے تم اس آگ میں، الا من شاء اللہ. ما بمانا من، حضرت ابن عباس نے مانا کیا مگر جس بندے کے بارے میں اللہ چاہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ختم کر کے نکال لے. اللہ کو قدرت ہے. دوسرا مانا، ماں سے مراد وقت، ہمیشہ رہنے والے ہوگے تم اس آگ میں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ وقت جو اللہ کریم چاہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ تو تم نے رہنا ہے، اس وقت کو اور بڑھا کر عذاب اور اللہ کریم زیادہ کر دے، وہ بھی اللہ کریم کو طاقت ہے. یقیناً تیرا پروردگار حکمتوں والا ہے، مناسب سزا دینے میں علیم، جاننے والا ہے سارے حالات کا. اللہ ماشاءاللہ کا ایک اور جملہ بھی لکھوانا ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے. نمبر 1 ایک اور حاشیہ انہی آیتوں کا، یہ مشکل مقام ہے. اس استثناء کا مطلب یہ ہے
ایک بار اللہ چاہ چکا ہے، چاہنا ماشاء اللہ، مگر ایک بار اللہ چاہ چکا ہے پھر نہیں نکلو گے۔ عادل شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، نمبر 2، یا یہ مراد ہے کہ ان کو گرم پانی پلانے کے لیے یا طبقہ زمہریر، قرآن کے لفظ ہے زمہریر، یا طبقہ زمہریر میں ڈالنے کے لیے نکالا جائے گا۔ بس آگ میں تو ہمیشہ رہنا ہے، اللہ ماشاءاللہ، مگر جو چاہے اللہ، یعنی ہمیشہ نہیں رہو گے، ہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، آگ سے نکال کر وہ سرد طبقہ جو ہے ٹھنڈا، اس میں لے جایا جائے گا عذاب ہو، پھر کسی اور عذاب میں لے جایا جائے گا، پھر گرم پانی پلانے کے لیے اور جگہ لے جایا جائے گا۔ یہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، نہ ماننے کی وجہ نمبر 7 لکھیں جی، نہ ماننے کی وجہ نمبر 7۔ اب سامنے جملہ لکھ لیں، یعنی بوجہ شرک تمام مشرکین ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور توحید کا انکار کر دیتے ہیں۔ بس وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یہ ہمارا کمال ہے، کاف لبیان الکمال، ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت ہے، ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، ظالمین کے نیچے مشرک، بما کانوا یکسبون، ان اعمال مشرکانہ کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ ایک مشرک یہاں کا ہے، دوسرا لاہور کا ہے، آپس میں دوستی ہے، پیر بھائی ہے جی۔ یا معاشر الجن والانس، اس پر لکھیں یقال لہم، کہا جائے گا تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم، تم میں سے، اس کا تو مطلب ہے جنوں میں سے بھی رسول آئے ہیں۔ آپ سو گئے ہیں، منکم، جنوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے رسول، منکم، تم میں سے، تو جنوں میں سے بھی رسول آئے، انسان، حالانکہ جنوں میں تو کوئی رسول نہیں آیا۔ آیت پوری کر رہا ہوں، یقصون علیکم آیاتی، فریضہ نمبر 1، جو یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے تھے تمہاری اوپر میری آیات، عقائد اور اعمال کے متعلق۔ نمبر 2، فریضہ، اور ڈراتے تھے تم کو آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم نے گواہی دی اپنی جانوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، دھوکے میں پڑے رہے، اب قیامت میں جا کر عقل آئی، ہوش آئی، وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یقیناً تھے وہ کفر کرنے والے۔ مولانا اب کھولیں سورۃ نوح 29واں پارہ، یہ صفحہ ہے 518۔
یہ میں آیت نمبر 15 سے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ ہے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا اللہ کریم نے چاند کو ان آسمانوں میں روشنی کرنے والا، حالانکہ سارے آسمانوں میں چاند نہیں ہے، چاند تو پہلے آسمان میں ہے۔ فیہن پر کچھ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ نسبت ہے، اسی لیے میں نے لکھوایا تھا، مجھے سورۃ انعام میں یہ بات بیان کرنی تھی، ورنہ اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ آپ کو عرض کر دوں، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی کرنی ہے۔ چیزیں بہت ساری ہوں اور کوئی چیز ان میں سے ایک کے اندر پائی جائے، نسبت مجموعے کی طرف کر دیتے ہیں۔ آسمان 7 تھے، چاند پہلے آسمان میں پایا جاتا ہے، نسبت سارے آسمانوں کی طرف کر دی۔ اب یہاں بھی آ جائیں آیت پر جو سبق کے اندر ہے، رسول تو صرف آئے تھے، انسانوں میں سے نسبت مجموعے کی طرف کر دی۔ اب اس کے اوپر لکھیں چھوٹا سا لفظ منکم، نسبت مجموعے کی طرف۔ یہ جو ہمارے سبق میں آیا تھا منکم رسل منکم، نسبت مجموعے کی طرف، اور وہ سورۃ نوح کا حوالہ لکھ لیں، آیت نمبر 16 تھی، وہ لکھ لیں حوالہ۔ ایک اور حوالہ بھی آپ کو دکھا دوں، 27واں پارہ کھولیں، سورۃ الرحمن۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، صفحہ ہے 479، آیت نمبر 22، بالکل آخری سطر ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندر ملا کر چلا دیے، ان دونوں کے درمیان بردخن پردہ ہے، لا یبغیان، دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، کڑوے کا قطرہ میٹھے میں، میٹھے کا کڑوے میں نہیں جا رہا۔ یخرج منہما، نکلتے ان دونوں سے، اللؤلؤ والمرجان، بڑے موتی بھی اور چھوٹے، حالانکہ موتی تو کڑوے سے نکلتے ہیں۔ موتی کس سے نکلتے ہیں؟ کڑوے سے۔ منہما کیوں کہا؟ نسبت مجموعے کی طرف، نسبت مجموعے کی طرف۔ 2 سمندروں کا ذکر چل رہا تھا، چیز ایک میں پائی جاتی تھی، نسبت مجموعے کی طرف کر دی، یہاں بھی نسبت مجموعے کی طرف، ورنہ جنوں میں سے اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بنایا۔ آ جاؤ مولانا۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری، ذالک حکمت بعثت، یہ رسول کا بھیجنا کیوں ہے؟ اس لیے ہے لم یکن ربک مہلک القری، ذالک کا معنی رسول کا بھیجنا۔ کیوں اللہ رسول بھیجتا ہے؟ اس لیے بھیجتا ہے یہ کہ نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو بے ظلم، بوجہ شرک کے، بے ظلم باسببیہ، شرک والے ظلم کی وجہ سے اللہ کریم بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور بستیوں والے غافل ہوں، رسول نہ آئے، پیغام نہ پہنچائے، بستی والوں کو پتہ نہ ہو، اللہ شرک کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے، ایسے اللہ نہیں کیا کرتا، پہلے رسول بھیجتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، رسولوں کے ذریعے اطلاع ہو جائے، پیغمبر آ جائے، پیغام پہنچا دے، پھر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، یہ جو وَلِكُلٍّ پر تنوین ہے نا، یہ مضاف الیہ کے عوض ہے، عبارت تھی وَلِكُلِّ عَامِلٍ، وَلِكُلِّ عَامِلٍ، ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات درجے ہیں، مما عملوا، اس میں سے جو انہوں نے اعمال کیے، کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، نیک ہے، برا ہے، جو بھی عمل کرے گا اس کے مختلف درجے ہوں گے، نہیں تیرا پروردگار غافل قطعاً ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں، اور ربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا پروردگار بے پرواہ ہے لیکن ذو الرحمہ رحمت والا بھی ہے۔ ورنہ کوئی سوال کرے، یہاں اللہ کریم نے رحمت
اور عذاب دونوں کو جمع کر دیا. آگے پڑھیں. ان یشاء یذھبکم نمونہ غنا، یہ بے پرواہی کا نمونہ. اگر چاہے اللہ کریم یذھبکم لے جائے تم کو، ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے، لے جائے. ویستخلف، اور جان نشین بنا دے تمہارے بعد ماں، وہ مخلوق. ماں کا معنی وہ مخلوق، اللہ جانشین بنا دے تمہارے بعد وہ مخلوق. یشاء، جو خود چاہے. اللہ کریم چاہے تمہیں لے جائے، جو مخلوق وہ اللہ چاہے تمہارے بعد جانشین بنا دے. کمان شاکم من ذریتکم من آخرین، اس کا نمونہ بھی موجود ہے. کیسے؟ جیسے پیدا کیا تھا اللہ کریم نے تم کو من ذریتکم من آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے. وہ قوم چلی گئی، تم جانشین بن گئے، تمہیں لے جائے تمہاری جگہ اور لے آئے. اللہ کریم کر سکتا ہے. انما توعدون لآت، تخفیف اخروی. یقیناً ماں وہ قیامت، یقیناً وہ عذاب، ماں کے دو معنی قیامت یا عذاب. یقیناً جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو لا ضرور آنے والا ہے. قیامت کا وعدہ وہ بھی آنے والا ہے، عذاب والا وعدہ وہ بھی آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین، نہیں ہوگے تم عاجز کرنے والے کہ بھاگ جاؤ. رحمت اور عذاب دونوں کو اکٹھا کر دیا اللہ کریم نے. یہ دو صفتیں کیوں جمع کر دی ہیں؟ اشارہ کر دیا اللہ کریم مہربان تو ہے، رحیم تو ہے، رحمت کرنے والا تو ہے، لیکن نافرمانوں کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے. یوں نہیں ہے کہ اس کو عذاب دینے کا طریقہ نہیں آتا، عذاب دے سکتا ہے. فرمایا یا قوم، فرما دیجئے کل میرے محبوب، بعد از دلائل، اس پر لفظ لکھنا ہے کل پر، بعد از دلائل، دلائل تو بیان ہو گئے. فرما دیجئے میری قوم، اعملوا، عمل کرو تم، علی مکانتکم، اپنے خیالات پر، انی عامل، اپنی جگہوں پر، یعنی اپنے خیالات پر. نبی پاک نے اجازت دے دی ہے، میرے پیغمبر اجازت جو مرضی ہے کرو، خیر ہے. واہ بھائی واہ، آپ کفر کی اجازت دے رہے ہیں، شرک کی اجازت دے رہے ہیں، کرو بھائی جو تم کرتے ہو. نہ مولانا سامنے لکھیں امر برائے تحدید، امر برائے، سارے قرآن میں کام آئے گا. آگے جملہ لکھ لیں، علماء کرام کے لیے جملہ لکھوا رہا ہوں. امر برائے تحدید، جس میں عامر حکم دینے والا، جس میں عامر مامور بہی کے وقوع پر راضی نہیں ہوتا. علماء نے اس جملے پر غور کیا؟ نہیں کیا. حکم دینے والا جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس پر راضی نہیں ہے، دھمکی کے لیے کہہ رہا ہے. یہ امر برائے تحدید، کرو کرو. یوں نہیں ہے کہ نبی پاک راضی دے پہ تم شرک کرو میں راضی ہوں، کفر کرو میں راضی ہوں، نا. اس کو کہتے امر برائے تحدید، دھمکی کے لیے. یقیناً میں کرنے والوں من قریب جان لو گے، من اس بندے کو تکون لو عاقبت الدار، ہوگا اس کے لیے اچھا نتیجہ. الدار، دار دنیا کا عبارت تھی، دار دنیا، دنیا کا اچھا نتیجہ، دنیا کے گھر کا اچھا نتیجہ کس کے لیے ہوگا قریب جان لو گے. یقیناً شان یہ ہے نہیں کامیاب ہوں گے ظلم کرنے والے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اس کے نیچے نیازات غیر اللہ، اس کے نیچے نیازات غیر اللہ کا بیان. یہ پہلے نیازات غیر اللہ کا ذکر تھا لیکن مختصر تھا، اب تفصیلی ذکر ہے. اب میں نصیباً کا معنی پہلے کروں گا. جعلوا للہ نصیباً، اور یہ مقرر کرتے ہیں، ٹھہراتے اللہ کریم کے لیے ایک حصہ. نصیباً کا معنی ایک حصہ، ایک حصہ ٹھہراتے اللہ کریم کے لیے. کس میں سے؟ مما ذرا من الحرث، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کھیتی میں سے، جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا مقرر کرتے ہیں. اوپر عربی میں لفظ لکھے ہیں نصیباً کے اوپر دو لفظ ہے، وَلِلشُّرَكَاءِ نَصِيبًا،
وَلِلشُّرَكَاءِ نَصِيبًا، اور شریکوں کے لیے بھی ایک حصہ باب لات کا، ایک حصہ اللہ کا۔ یہ 5 بکریاں ہیں اللہ کے نام کی، 5 بکریاں ہیں باب لات کے نام کی۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پس کہتے ہیں زبان سے هَذَا لِلَّهِ، یہ حصہ اللہ کریم کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ کہتے جو ہے اپنے گمان کے مطابق۔ اللہ والا حصہ جو تھا وہ غریبوں پر خرچ کرتے تھے، مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، مہمانوں پر خرچ کرتے تھے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا، یہ اپنے معبودوں کے لیے خرچ کرتے تھے، جو مجاور ہوتے تھے ان پر خرچ کرتے تھے۔ فما کان لشرکائہم، حماقت نمبر 2، پہلی حماقت وہ تھی اللہ پیدا چیز اللہ نے کی ہے، حصے شریکوں کی بھی صاف نکالتے ہیں، واہ بھائی واہ۔ دوسری حماقت فما کان لشرکائہم، جو حصہ ہوتے ہیں ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، پس نہیں پہنچتا اللہ کریم کی طرف۔ فما کان للہ، جو حصہ ہوتا ہے اللہ کریم کے لیے، فهو یصل الی شرکائہم، پس وہ مل جاتا ہے، پہنچ جاتے ہیں ان کے شریکوں کی طرف۔ ساما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ذرا سر اٹھائیے تو مہربانی کیجئے، پہلے میں نے تو بطور تائید یہ پیش کی تھی، اب تو سبق میں آ گئی ہے۔ اللہ نے کھیتی پیدا کی، جیسے میرے کو جانور پیدا کیے، یہ 5 بوریاں گندم کی ہیں اللہ کے نام کی، 5 بکریاں ہیں اللہ کے نام کی۔ اب اللہ والا حصہ غریبوں پر، مسکینوں پر، مہمانوں پر، کعبے شریف میں آنے والوں پر خرچ کرتے تھے۔ یہ 5 بکریاں، 5 گندم کی بوریاں ہیں اسا فقیرنی کے نام کی، ٹھیک ہوگی جی، حصے الگ الگ ہو گئے۔ اور میں پہلی حماقت تو یہ ہے کہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے، حصہ تو صرف اللہ کے نام کا ہونا چاہیے تھا۔ چلو دوسری حماقت سنیں، اللہ والی بکری بھاگ کر اسا فقیرنی والے حصے میں چلی گئی نا، تو وہ بکریاں ہو گئیں 6، اللہ کی ہو گئیں کم 4۔ خیر ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ سب کچھ اس کے پاس ہے، سب خیر ہے۔ وہ گندم کی بوری کسی نے اٹھا کر اللہ والی باب لات والی بوریوں میں رکھ دی، بھائی وہ خیر ہے، اللہ بے پرواہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پیروں فقیروں والا حصہ اللہ والے حصے میں مل جاتا، فوراً نکال، نہ ان کا کام نہیں ہونا چاہیے، بابا گردن توڑ دے گا۔ اگر 11ویں کا دودھ نہ دیا تو بھینس مر جائے گی، زکوٰۃ نہ دو خیر ہے، ہاں عشر نہ دو خیر ہے، لیکن 11ویں میں نہ گا، کیوں بھائی، او بادشاہ بھینس مر جائے گی، یہ مقام حل ہو گیا۔ اچھا اب مولانا یہ کیوں ہے، میں آپ کو اس کی وجہ لکھواتا ہوں۔ اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تو خیر ہے، اور پیروں فقیروں کا حصہ کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ سامنے جملہ لکھے، نمبر 1، ہمارے معبود محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے۔ یہ جملہ کیوں لکھوایا؟ اپنے معبودوں کا حصہ کم کرتے تھے؟ آپ چپ کر دیں، کیوں؟ ہمارے معبود محتاج ہیں اور اللہ۔ نمبر 2، اصل وجہ اور ہے، نمبر 2 لکھیں، اصل وجہ اور ہے، ان سے زیادہ ڈرتے تھے، ان سے زیادہ، یہ اصل وجہ ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، میں نے آپ کو لکھوا دی، لیکن اصل وجہ اور ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ پیر صاحب ناراض نہ ہو، اللہ دی خیر ہے، اللہ کو اللہ کی خیر ہے، پیر ناراض نہ ہو۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں بھی ہے، حضرت شیخ خود بھی سنایا کرتے تھے۔ راولپنڈی والے حضرت شیخ رحمۃ اللہ کلر سیدہ کے اندر نظر بند تھے، راولپنڈی میں کلر سیدہ جی ٹی روڈ پر، تو حکومت نے کو نظر بند کر دیا، آپ یہاں سے نہیں باہر جا سکتے۔ ان کو کہتے تھے مجھے مل جائے سپیکر، مل جائے قرآن، انہوں نے درس شروع کر دیا۔ ایک پیر صاحب وہاں آیا کرتا تھا، اس کا ایک مرید تھا، اور مرید کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو
تو مرید نے کہا تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو پیر صاحب میں تجھے بھینس دوں گا. بھینس آج کل بھی 4-5 لاکھ کی، اس وقت بھی مہنگی تھی بھینس. اللہ کی شان، حضرت شیخ وہاں نظر بند ہو گئے، سپیکر مل گیا، درس قرآن شروع، زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. درس تو خیر ہو، اس بندے نے قصہ سنا، اس نے کہا یہ تو اولاد تو اللہ دیتا ہے بھائی، جو بوڑھے پیغمبر کو دے سکتا ہے مجھے نہیں دے سکتا. اللہ کی شان، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، اس کا تو عقیدہ ٹھیک ہو گیا تھا. پیر صاحب آ گیا. حضرت شیخ تو اپنے انداز میں سنایا کرتے تھے، میں تو اب وہ انداز نہیں بنا سکتا، میں تو نالائق ہوں، گنہگار. تو وہ پہلے تو پیر آتا تھا نا، وہ گھس جاتا تھا اندر، وہ پردہ تو ہے نہیں. ٹھک 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 دروازہ کھٹکا. جب مرید نے دروازہ، اب تو خیر وہ مرید نہیں رہا تھا، تو پیر جب اندر داخل ہونے لگا، دھر کو کتے کو کہتے ہیں بلوچستان، دور ہماری بولی میں نا پنجاب کتے کو. تو پیر تو ہکا بکا ہو گیا. وہ تو خیر وہ عادی تھا نا کہ بھائی کوئی پردہ مردہ نہیں. تو شیخ صاحب فرماتے تھے کہ خود میں نے کیسٹ میں سنا ہے، اور ان کی سوان عمری میں بھی ہے، سوان شیخ القرآن رحمہ اللہ سوان عمری. تو ٹھک ادھر دروازہ کھولا، پتہ نہیں کون ہے، وہ اندر گھسنے لگا. وہ تو ہکا پیر ہکا گھسنے کا، مجھے پتہ چلا بیٹا پیدا ہوئے اور جاتے ہو کہ نہیں جاتے. کسی نے پیر کو کہا یا شیخ القرآن آیا ہوا ہے. شیخ صاحب فرماتے تھے کسی نے پیر کو کہا تو شیخ القرآن غلام اللہ وہابی آیا. اس نے کہا ہو پیر ایسے بھاگا دوبارہ اس بستی میں نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں نہیں پیروں کا حصہ دینا ہے بھائی، پیروں کا. شیخ صاحب فرماتے تھے بھینس، بس اللہ سمجھ دیتے تو آ جاؤ مولانا. ہائے ہائے، یہ ہمارے مولانا معاویہ بیٹھے ہیں روکھڑی کے، تو بڑی قربانیاں لگی ہیں مولانا. حضرت شیخ القرآن صاحب آئے، ایک بندہ تھا غریب آدمی تھا روکھڑی میں. تو سال گزر گئے، اس نے حضرت شیخ کو بلایا، پہنچ گئے، سارا شہر مخالف تھا. تو اس نے کہا حضرت سارے مخالف ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا، لڑائی مار کٹائی. شیخ صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، شیخ صاحب تو سمجھے گا میں ساتھ ہوں، میں جان قربان کروں گا. شیخ صاحب چھت پر بیٹھ گئے، اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دیا. نتیجہ یہ آج سارا شہر مواحد ہے. حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب ڈھکی والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روکھڑی میں درس دیا سپیکر پر. تو پرانا دور تھا، گاڑیوں کی سہولت تو تھی نہیں، تو ہے تو ویسے 5 میل اتنا سفر نہیں ہے. تو درس کے بعد قاری صاحب رحمہ اللہ وہاں ٹھہر گئے. صبح ایک بچی آ گئی، تو بچی نے وہ ٹرے میں نا مٹھائی اٹھائی ہوئی تھی، وہ چھوٹی بچی تھی. تو وہ بھائی کون ہے جو حضرت نے رات بیان کی ہے، یہ وہ بھائی آؤ جی کیوں. خیر اس نے کہا یہ مٹھائی دینے امی نے بھیجی ہے. والدہ نے کیوں بھیجی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے بھائی قاری صاحب آؤ ملو جی. تو اس نے کہا جی میری والدہ صاحبہ نے بھیجی ہے، اور والدہ نے کہا ہے کہ رات آپ نے قصہ بیان کیا ہے زکریا علیہ السلام والا، بھائی اللہ بیٹا دیتا ہے. ہم تو آج یہ جو آج کا دن ہے، آج ہم تیار تھے فلاں دربار پر، اس نے دربار کا نام لیا، میں نام نہیں لیتا، دربار پر تیار تھے، اور ہم نے وہاں جا کر جانور دینے تھے اور منت منوتی دینی تھی کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ ہمیں اولاد دے گا، بیٹا دے گا. تو ہم منت ماننے جا رہے تھے، رات سپیکر پر ہم نے قرآن سنا، اللہ نے ہمارے دل کو تبدیل کر دیا ہے. میں خوشی میں مٹھائی دینے آئی ہوں. والدہ نے کہا مٹھائی دے مول صاحب کو، آ جاؤ مولانا. تو میں جملہ کیا لکھوانا چاہتا تھا وہ لکھوا دیا. پیروں کا حصہ کم کیوں نہیں کرتے تھے؟ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. سبحان اللہ. اور اسی طرح نیازات غیر اللہ کا بیان، نیچے لکھ لیں نیازات غیر اللہ. ایک اور صورت آ گئی، اسی طرح خوبصورت کر دیا ہے بہت ساروں کے لیے مشرکین میں سے. قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا خوبصورت کر دیا ہے. کس نے؟ شرکاہم، ان کے شریکوں نے. کہا شاباش شاباش، اپنی اولاد کو ذبح کرو. ہونا سامنے جملہ لکھیں، جس کے 10 لڑکے ہو جاتے تو ایک لڑکا
اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ اب مہربانی کریں، ایک میں جملہ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے آپ نمبر لکھ لیں۔ یہ مما سارا من الحرث سے والا نام میں نصیبہ، حرث پر لکھیں نا 1، انگریزی والا انام پر لکھیں 2، یہ قتل اولادہم اس پر آ جائیں 3۔ تو 2 صورتیں وہ گئیں، نیازات غیر اللہ کی، کھیتی میں سے غیر کا حصہ نکالنا 1 اور جانوروں میں سے حصے نکالنا 2، اور اپنے معبودوں کے نام پر اولاد کو ذبح کرنا 3۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی نیازات غیر اللہ کی۔ اب میری طرف دیکھیں، میں نے سورۃ الصافات میں عرض کیا تھا، آپ دیکھیں گے تو میں بات عرض کروں گا، مولانا لکھنا چھوڑے، بات نکل جائے گی آپ سے۔ میں نے جب یہ بحث کی تھی سورۃ الصافات میں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، وہاں پر میں نے یہ بات آپ کو لکھوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، 2 بندے جن کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا تو میں ان کی اولاد ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل کی آپ اولاد تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، آپ اولاد حضرت اسماعیل کی تھے، حضرت اسحاق والی لڑی میں سے آپ نہیں تھے۔ اور دوسری بات میں نے وہاں عرض کی تھی، پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کیونکہ وقت کافی گزر گیا۔ یہ جو میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ہے کہ وہ منت مانتے تھے اگر ہمارے 10 بیٹے ہو گئے، 1 بیٹے کو میں ذبح کروں گا اپنے معبودوں کے نام پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے بھی یہ منت مانی ہوئی تھی، میرے 10 بیٹے ہو گئے، 1 بیٹے کو میں ذبح کروں گا۔ تو اب جب 10 بیٹے ان کے ہو گئے تو اس نے قرہ نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا عبداللہ۔ ایک کاہنہ عورت تھی، جنوں سے خبریں لینے والی، بدکار اور گندی مندی اور غلیظ، تو اس کے پاس لوگ گیا کرتے تھے غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے۔ تو عبد المطلب اس کے پاس گئے، بھئی میں تو پریشان ہوں، مجھے بیٹا بھی بڑا پیارا ہے اور نام اس نے کہا بھئی یوں کرو، تم قرہ ڈالو، ایک طرف نام لکھو عبداللہ، دوسری طرف 10 اونٹ، اب جو قرہ نکلے وہی کرنا۔ تو عبد المطلب نے ڈالا تو نام عبداللہ کا نکلا، پھر اس نے کہا نہیں 10 اونٹ اور بڑھاؤ، 20 اونٹ، پھر نام عبداللہ، بڑھاتے بڑھاتے حتیٰ کہ 100 تک پہنچ گئے، 100 اونٹ عبداللہ، اب قرہ نکلا 100 اونٹوں والا، تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور آپ کے جو والد صاحب تھے وہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، 2 جو بندے تھے جن کی قربانی کا پروگرام بنا تھا، میں ان دونوں کی اولاد ہوں، آپ کا والد بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ تو میں نے آپ کو جملہ یہاں لکھوا دیا، 10 بیٹے ہو گئے تو 1 کو ذبح کر دیا کرتے تھے، یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ لیردوہم، تاکہ برباد کر ڈالیں ان کو، وہ شریک، یردو کی جو ضمیر ہے یہ شرکاء کی طرف جا رہی ہے، اور ہم کی جو ضمیر ہے مشرکین کی طرف جا رہی ہے، تاکہ برباد کر دیں وہ شریک ہم ان مشرکین کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ملا جلا دین کے اوپر ان کا دین۔ اور اگر اللہ کریم چاہتا ما فعلوا ہو، نہ کرتے وہ کام، لیکن اللہ کریم امتحان کرنا چاہتا ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، امتحان کرنا چاہتا ہے، فَاحْذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ گھڑ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وہ کہتے تھے اللہ ان کاموں سے راضی ہے۔ مانا ایک جملہ جو ضروری آپ کو لکھوانا ہے، پیچھے آ جائیں، فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، بِزَعْمِهِمْ کا حاشیہ لکھنا ہے، بڑا ضروری، لکھیں بِزَعْمِهِمْ، اس لیے بڑھایا، یہ لفظ اس لیے بڑھایا، بِزَعْمِهِمْ اس لیے بڑھایا کہ یہ ان کا گمان ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ورنہ میں اللہ ان سے حصہ نہیں لیتا۔
میں تو حصہ ان کا قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے نکالے۔ اب ایک اور بہت قیمتی جملہ ہے، لیکن آپ کا ذوق چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ آپ پر میرا سوال ہے، ذرا غور سے میرا سوال سنیں، کان میری طرف لگائیں۔ مشرکین کے لیے اولاد کو قتل کرنا، ان کے شریکوں نے یہ کام خوبصورت کر دکھایا تھا ان کو۔ لات، منات، عزا یہ تو بول ہی نہیں سکتے تھے، وہ کیسے قتل اولاد والا کام ان کو خوبصورت کر کے بتا سکتے تھے؟ سوال میرا سمجھ آیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے شریکوں نے یہ کام خوبصورت کر دکھایا ان کو۔ شاباش، ہمارے نام پر اولاد ذبح کرو، باب لات منات کے نام پر۔ وہ شریک تو بول ہی نہیں سکتے تھے، وہ کیسے؟ یا 360 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، حرم شریف میں رکھے ہوئے تھے، بزرگوں کی شکلوں کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل کا بت اسماعیل، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، انہوں نے کیسے خوبصورت کر دکھایا یہ کام، اولاد کو ذبح کرو، شاباش شاباش۔ وہ کیسے؟ لکھے مولانا، چونکہ اپنے معبودوں سے محبت اور عقیدت ان سے یہ کام کرواتی تھی، اور وہ اس کام کو عبادت سمجھتے تھے۔ اس لیے مجازن معبودوں کی طرف نسبت کی۔ آ جاؤ جی۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اس کے اوپر عنوان لکھنا ہے اعادہ تحریمات غیر اللہ، جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں، وہ کیسے حرام کرتے تھے؟ یہ سورت نمبر 1 اوپر لکھیں جی، سورت نمبر 1 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، سورت نمبر 1 کہتے تھے یہ چند جانور ہیں، وَحَرْثٌ اور مقصود کھیتی ہے، حِجْرٌ ممنوع، حِجْرٌ بمانا ممنوع، اس جانور کو استعمال نہیں کریں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے، یہ جو کھیتی کھڑی ہے اس کھیتی کی فصل ہم استعمال نہیں کریں گے، لا یطعمها نہ کھائے ان کو الا من نشاء مگر جو ہم چاہیں، بزعمہم جار مجرور کا تعلق ہے قالوا کے ساتھ، کہتے جو ہیں اپنے خیال کے مطابق یہ جانور یہ کھیتی کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ استعمال کریں گے جو ہم چاہیں گے۔ من نشاء کے اوپر لکھ لیں، یعنی مجاور یا مرد سوائے عورتوں کے، مرد کھائیں گے یہ جانور، عورتوں پر حرام ہے، یہ مجاور کھائیں گے، ہمارے درباروں والے باقی نہیں کھا سکتے۔ وَأَنْعَامٌ سورت نمبر 2 اور کچھ جانور حُرِّمَ ظُهُورُهَا حرام کی گئی ہیں، ان کی پشتیں ان پر سواری کرنا حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ سورت نمبر 3 اور کچھ جانور نہیں ذکر کیا کرتے اللہ کا نام ان پر، ذبح کرتے تھے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، افتراء علیہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ کریم پر، کہتے تھے ہم یہ کام کریں گے اللہ کریم راضی ہوگا۔ واہ بھائی واہ، سیجزیہم بما کانوا یفترون ثمرہ، ان قریب بدلہ دے گا اللہ کریم ان کو ان کاموں کا جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ وقالوا اور چوتھی سورج اور کہا انہوں نے ما فی بطون ھذی الانعام جو بچہ یا دودھ، ماں کے نیچے لکھے بچہ یا دودھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے۔ یہ جو اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے یہ پیدا ہوا، اس کو مرد استعمال کریں گے عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، اس اونٹنی کا دودھ مرد پئیں گے عورتیں نہیں پی سکتی۔
ومحرم علی ازواجنا اور حرام ہے ہماری عورتوں پر وَإِن میتۃ اگر ہو وہ مردار. اب اونی نے بچے کو جنم دیا, بکری نے بچے کو جنم دیا, گائے نے بچے کو جنم دیا, میتۃ وہ بچہ مردہ پیدا ہوا, فہم فیہ شرکاء اس مردہ میں وہ سارے شریک ہوتے تھے. اس مردار کو جو مردہ پیدا ہوا بچہ مرد بھی کھاتے تھے, عورتیں بھی مردار کھایا کرتی تھیں. آؤ جی مردار کھاتے تھے. سیجزیہم وصفہم سمرا ان قریب سزا دے گا اللہ کریم ان کو بدلہ دے گا یعنی سزا. وصفہم ان کی تقریروں کی. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے وصفہم ان کی تقریروں کی. آگے جی انہو حکیم علیم. سبحان اللہ یہ دفع شبہ ہے, اب تک سزا کیوں نہیں دی؟ فرمایا اللہ حکمتوں والا ہے, اللہ کی حکمت ہے, پھر آپ جلدی سزا نہیں دے رہا, جاننے والے ہر ایک چیز کو وقت پر سزا دے گا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم. پھر اعادہ نیازات غیر اللہ. عنوان کیا ہے؟ اعادہ نیازات غیر اللہ. اللہ کے نام پر نظر نیاز, اللہ کے بغیر دوسرے کے نام پر نظر نیاز دینا, اس کو دوبارہ دہرایا تاکہ ایک نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کی اپنی اولاد کو سب نادانی سے بغیر علم کے. وحرموا ما رزقهم اللہ. اعادہ تحریمات غیر اللہ جو لوگ حرام کیے بیٹھے تھے اس مضمون کو دہرایا. جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی سے وہ بھی نقصان میں پڑ گئے. وحرموا ما رزقهم اللہ اور حرام کیا انہوں نے ان چیزوں کو جو اللہ نے ان کو دیے. ہم قبرستان کی لکڑی نہیں توڑیں گے جی. افتراء اللہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ کریم پر, سمجھتے تھے اللہ ان کاموں سے راضی ہوتا ہے. قد ضلوا تاکہ گمراہ ہو گئے. وما كانوا مهتدين نہیں وہ سیدھے راستے پر چلنے والے. اور اب 3 وجوہات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. قرآن نے 3 وجوہات بیان کی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ایک تو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں, بھئی ہم کھلائیں گے کہاں سے. نمبر 2 بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور سمجھتے تھے کوئی ہمیں یہ نہ کہ تم فلاں بیٹی کے والد ہو. اور نمبر 3 اولاد کو قتل کیا کرتے تھے اپنے معبودوں کے نام پر. یہ 3 وجوہات قرآن نے بیان کی ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ. اس کا عنوان نیازات غیر اللہ. نیازات غیر اللہ چیز اللہ دے اور حصے غیروں کے. واہ بھائی واہ. وہ اللہ کریم ہوئے جس نے پیدا کیے باغات معروشان چھتریوں پر چڑھائے ہوئے, جیسے انگور کو چڑھایا جاتا ہے. وغیر معروشات چھتریوں پر نہ چڑھائے ہوئے, جیسے اب تربوز ہے, خربوزہ ہے, ان کی بیل ہوتی ہے لیکن اس بیل کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا. استاد شیخ و صرف وناب ہمارے استاد اللہ صاحب سنایا کرتے ہیں. ایک آدمی بیٹھا تھا آم کے درخت کے نیچے, نیچے بیل پڑی ہوئی تھی تربوز کی, وہ بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں 20-20 کلو ہوتا. اوپر دیکھا تو آم لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تو بھی عجیب ہے, چھوٹے چھوٹے آم اوپر لگا دیے اور بڑے بڑے تربوز نیچے رکھ دیے. تربوز اوپر ہوتے, چھوٹے چھوٹے ہم نے چھوٹے چھوٹے. خیر میں باتیں کر رہا ہوں, اللہ کی شان آ بیٹھا, طوطا آ بیٹھا. طوطا اس نے جو ایسے کاٹا نا تو آم جو ٹوٹا ٹھا لگا اس کی آنکھ پر. شکر ہے تربوز نہیں تھا. اللہ کی حکمت ہے بھائی. والنخل کھجوریں پیدا کی, وزر کھیتی پیدا کی, مختلف ہونے والے کو اس کے پھل, زیتون پیدا کیا رمانہ, یہ انار پیدا کیا متشابہہ ملتے جلتے, وغیر متشابہ نہ ملتے جلتے, شکل میں ملتے جلتے ہیں سیکے میں ملتے جلتے نہیں ہیں. کلوا من ثمرہ کھاؤ تم اس کے پھلوں میں سے, اذا اثمر جب پھل لے آئے, وآتوا حقہ اور نمبر 2 دو تم اس اللہ کریم کا حق, صرف اللہ کا حق دو. یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن,
کاٹنے کے دن، ولا تسرفوا کامیابی کا اور اصول، ایک اصول تھا آتو حق کا، اللہ کا حصہ دینا ہے۔ نمبر 2 فضول خرچی نہ کرو، غیروں کے سے نہ نکالو۔ من آتو حق کا ہو، اللہ کا حق دو۔ یہ تو مکی صورت ہے، مکی صورت میں آتو حق کا کیا مطلب ہے؟ سامنے 2 لفظ لکھیں، مراد عام صدقات، کیونکہ صورت مکی ہے۔ انہو لا یفلح لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، جو بے جا اڑانے والے، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، میں آپ کو ایک عربی کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں حضرت مجاہد کا، جلدی کریں ذرا قلم چلائیں۔ قال مجاہد رحمہ اللہ، لو ان رجلا، جلدی قلم چلائیں مہربانی کریں، لو ان رجلا انفق مثل جبل ابی قبیس، لو ان رجلا انفق مثل جبل ابی قبیس ذهبا، سونا، فی سبیل اللہ، ما کان اسرافا ولو انفق درہما فی غیرہ کان اسرافا۔ اب میں معنی کرتا ہوں، معنی سنیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو ان رجلا انفق، اگر کسی آدمی نے خرچ کیا، مثل جبل ابی قبیس، جبل ابی قبیس، اب تو خیر کافی سر انہوں نے کاٹ دیا ہے، محل بن گئے، ہم نے دیکھا تھا وہ پہاڑ جب اصل تھا بالکل کعبہ شریف کے سامنے، اور اسی پر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، میں نے سورۃ قمر میں بھی عرض کیا تھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جبل ابی قبیس پہاڑ کے برابر خرچ کرتا ہے سونا اللہ کے راستے میں، پورا پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں دے دیا، ما کان اسرافا، یہ اسراف نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اور اگر ولو انفق درہما فی غیرہ کان اسرافا، اور ایک درہم بھی اگر اس نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا اور اللہ کی نافرمانی والی جگہ دے دیا، یہ اسراف اور فضول خرچی سمجھی جائے گی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، تعلیمات غیر اللہ کا بیان، اور جانوروں میں سے حمولتاً اونچے قد والے بھی ہیں، بوجھ اٹھانے والے، وَفَرْشًا چھوٹے قد والے بھی ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بڑے قد والے۔ قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دیے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ، اور نہ پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے، یقیناً علت وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، شیطان کے نشانات کے پیچھے نہ چلو، اپنی طرف سے چیزیں حرام نہ کرو، خیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالو۔ سمانیت ازواج، یہ بدل آ گیا ہے حمولتم و فرشا سے، اونچے قد والے، چھوٹے قد والے، سمانیت ازواج یعنی 8 قسمیں ہیں، 8 قسمیں ہیں، من الزان اثنین۔ ہمارا نیا مضمون ہے، مضمون ذرا مشکل ہے، وضو کر لیں پھر اس مضمون کو حل کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کریں گے۔